میں کہتا ہوں 6 کے 6 لوگوں کو سریعام چوک پہ ٹانگ کے ان کو سزائے موت دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ افسوس کی بات ہے، بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ بیٹیوں کو اس پاکستان میں یہ قانون بنا دینا چاہیے کہ جب بیٹیاں شادی کر کے جاتی ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم کے اس کو تھیلوں میں بند کر کے پانی میں پھینک دیا گیا اور سر کہیں اور پھینک دیا گیا، سر کے اوپر بھی چھریاں منہ پہ مار کے اور اس کو جلایا گیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ پہچان نہ ہو سکے۔ ساس کو اتنا اس کے اندر آگ تھی، غصہ تھا کہ وہ کہتی تھی جیڑی تم نے انگلی کر رہی نا میں تیرے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے، اس نے یہ انگلی کے پور ہیں بھی 3 حصے کرائے کہ ایک عورت ذات کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک غیر مرد اس کے ٹکڑے کر رہا ہے اور وہ جناب تماشا بنا ہے۔ یہ اس کی سوال اس عدالت میں، پاکستان کی عدالت میں تو نہیں ہوگا، لیکن قیامت والے دن تو اس کا ایک ایک جسم کا حصہ بھی بولے گا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، ڈسکا کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ایک ساتھ جو ہے وہ خالہ ہے سکی اس کی، اور اس نے اپنی بہو کو قتل کر دیا اور ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ آپ قانون کی نظر میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ بیٹیوں کو اس پاکستان میں یہ قانون بنا دینا چاہیے کہ جب بیٹیاں شادی کر کے جاتی ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ خواتین کے سینٹر بنائے گئے ہیں، عورتوں کو عزت دینا ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، شریعت میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس طرح کے واقعات شروع سے ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ صرف 2 ٹائم میں ہم یہ پروگرام کریں گے، باتیں کریں گے اور چلے جائیں گے، ٹھپ ویوز لیں گے اور بات کریں گے، کہانی ختم۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے، یہ جو زارا کے ساتھ ہوا، یہ ایف آئی آر ہوئی سب سے پہلے تو اس کے باپ نے ایف آئی آر کروائی گجرانوالہ میں کہ جناب میری بیٹی سے میری بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا رابطہ نہیں ہو رہا، نمبر بند ہے۔ وہ جب اس کے گھر پتہ کرنے کے پتہ چلا کہ لو جی وہ تو بھاگ گئی ہے یہاں سے، کہتا ہے جی وہ تو یہاں سے بھاگ گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ، الزام لگایا۔ لیکن وہ جب انہوں نے تحقیق کی، پتہ کیا، جب انویسٹیگیشن ہوئی، پتہ چلا کہ لو جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم کے اس کو تھیلوں میں بند کر کے پانی میں پھینک دیا گیا اور سر کہیں اور پھینک دیا گیا، سر کے اوپر بھی چھریاں منہ پہ مار کے اور اس کو جلایا گیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ پہچان نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پکڑا گیا، کلو مل گیا، تھیلے بھی آ گئے اور اسی دن اس کا خامن بیرون ملک تھا۔ اور ایک اور چیز میں ایڈ کراؤں کہ وہ بچی جو تھی، جو زارا ہے جس کا مرڈر ہوا ہے، وہ ایک نہیں تھی، 2 مرڈر ہوئے ہیں۔ 7 ماہ کی پریگننٹ تھی، اس کے بھی ٹکڑے ہوئے اور 7 ماہ کے بچے کے بھی 7 ٹکڑے ہوئے۔ تو یہ دوہرا قتل ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریاست اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر یہ کارروائی نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لیں آپ، پہلے تو معاشرہ ویسے ہی مر چکا ہوا ہے۔ پاکستان میں انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے، لوگ اپنا بزنس اٹھا کے باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں، لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایمبیسیز میں دیکھیں پاکستان کی رش لگا ہوتا ہے، قطاریں لگی ہوتی ہے کہ جناب اسی ملک چھڑ کے جا رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، آپ کی کریم باہر جا رہی ہے۔ یہ جو ایف آئی آر ہوئی، اس ایف آئی آر کے میں اس کے بعد انہوں نے تو گمشدگی کی کرائی تھی، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے، پھر اس میں 302 ایڈ ہوئی، 6 لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کسائی بلوایا دوسرے شہر سے، آلات لے کے آگے کہ تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ ساس کو اتنا اس کے اندر آگ تھی، غصہ تھا کہ وہ کہتی تھی جیڑی تم نے انگلی کر رہی نا میں تیرے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے، اس نے یہ انگلی کے پور ہیں بھی 3 حصے کرائے، پورے ٹکڑے، پوری بوٹیاں جیسے ہم کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ معاف کرے، کہ ایک انسان کی ایک عورت ذات کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک غیر مرد اس کے ٹکڑے کر رہا ہے اور وہ جناب تماشا بنا ہے۔ یہ اس کی سوال اس عدالت میں، پاکستان کی عدالت میں تو نہیں ہوگا، لیکن قیامت والے دن تو اس کا ایک ایک جسم کا حصہ بھی بولے گا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا اور انہوں نے کیا کیا۔ جس دن یہ مرڈر ہوا اسی دن اس کا خامن بھی باہر سے آیا، اس نے خامن نے آ کے خود پہچانے، جب وہ تھیلے نکالے گئے اللہ کی طرف سے، وہ سارے تھیلے پانی کی طرح بہے نہیں، وہ مل گئے، وہ نکال لیے، وہ ٹکڑے جوڑ کے انہوں نے رکھے اور پہچانا، پھر اس کو فورینسک کے لیے بھجوایا اور اس کے خامن نے رو رو کے ٹکڑوں کو چوما کہ یہ میری بیوی ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا تھا کہ میری ماں ہے یا چاہے میری بہن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس میں نہ ان کو سزائے موت دیں، میرے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، میری بیوی اور میرے پیدا ہونے والے بچے کا انہوں نے مرڈر کیا۔ اور سب سے افسوسناک بات وہ یہ ہے، میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، 2.5 سال کا ایک بچہ بھی ہے ان کا۔ اب اس بچے کی زندگی کیا، اس کی ماں کو کیسے انہوں نے مارا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، یہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر مجھے وہ بلاتے ہیں، زارا کا والد بلاتا ہے، تو میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں اور فری آف کاسٹ کیس لڑوں گا، مفت کیس لڑوں گا اگر وہ مجھے یہ دیتے ہیں۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیسے انصاف کا قتل عام کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی لکھا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔
اب سوچنا یہ ہے کہ اب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, لیکن لوگ سنتے ہیں, لیکن پھر ہر دوسرے مہینے یہ واقعہ ہو جاتا ہے, ہر مہینے بعد کوئی واقعہ آ جاتا ہے, اور ایک سے بڑھ کر واقعہ آتا ہے. پہلے آتا ہے کہ پانی سٹ کے اگلا, تیل سٹ کے اگلا آتی, اور چولہا پھٹ گیا جناب, وہ موت ہو گئی, زخمی ہو گئی. وہ آئے دن نئے سے نئے. اب یہ ٹکڑے کر کے, یعنی کہ اپنے دل کو اس نے تسکین پہنچائی, ایسا جیسے ہم سنتے ہیں کہ یزید نے کیا, کہ جیسے مظلومین کے اوپر انہوں نے برچھے برسائے اور دل گردے نکالے اور چبایا نکال کے. تو یہ ایک ایسی, میں کہتا ہوں, وحشت ناک عورت ہے, اس کو سزائے موت, میں کہتا ہوں 6 کے 6 لوگوں کو سریعام چونک پہ ٹانگ کے ان کو سزائے موت دینی چاہیے, تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور تمام ماؤں کو پیغام ہے کہ اپنی بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں یہ نہ کہا کریں کہ تیرا اس کا تو جنازہ ہی آنا چاہیے, تو نہ آویں, تیری شکایت نہ آوے. اور بھائی پوچھو, بچی ہے تمہاری, تم لوگوں نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کا نصیب بھی مل جائے گا. یہاں پر تو طلاق ہو جائے تو کہتے ہیں تو ساڈے گھر نہیں آنا. مطلب طلاق شدہ لڑکی کو ایک پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, ہوا سمجھتے ہیں کہ جناب تو پتہ نہیں دنیا دی کو وکری مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی, ہم اویئرنیس نہیں دیں گے اور قانون سزا نہیں دے گا, یہ واقعات نہیں رکیں گے. یہ آپ لکھ لیں میری بات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب زارا کی جو فیملی ہے اس کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں, زارا کی فیملی کو انصاف تبھی ملے گا جب وہ انصاف کے لیے جد و جہد کریں گے. اور اگر وہ ڈیل نہیں کرتے, اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے معاملات میں ڈیل کر لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, یا دیت کی آپشن بچتی ہے, وہ دیت لے لیتے ہیں. اگر وہ دیت نہیں لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اسٹیٹ اس میں وہ بنے مدعی, تو ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جی تو ناظرین, جانا یہ تھے فیصل جٹ, جنہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ زارا کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر جو بندہ بھی شامل ہے, جو قصائی لاہور سے بلایا گیا, ان سب کو جو سزا ہے وہ ملے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دے. اللہ حافظ.